ہندوستانی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو مسلسل طور پر فوج کا جنگی علاقہ بنانے کے علاوہ ہر قسم کے ریاستی ظلم و جبر کی کارروائیاں تیز سے تیز تر کر دی ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے فوج اور دیگر سرکاری تادیبی اداروں کو کشمیریوں کے خلاف ہر قسم کی سخت سے سخت ترین کارروائیوں پر لگا رکھا ہے۔ گزشتہ 30 سال کے دوران جو کشمیری بھی کسی بھی طرح سے کشمیریوں کی تحریک آزادی میں شامل رہا ہے یا ان سے ہمدردی رکھتا ہے یا جس پر ذرا بھی کوئی شک ہو تو اس کے خلاف دہشت گردی کے الزامات میں کیسز درج کرتے ہوئے انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ ہندوستانی فوج، نیم فوجی دستے، NIA وغیرہ جس کسی کو بھی چاہیں اسے کشمیری حریت پسندوں کا مددگار قرار دیتے ہوئے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے واٹس ایپ سمیت مختلف سوشل میڈیا ذرائع سے بات کرنے والے بھی خوفزدہ ہیں کہ ہندوستانی حکام اسی بنیاد پر انہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہندوستان کی مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید تحریک آزادی کے سیاسی رہنماؤں، کارکنوں کو ہندوستان کی مختلف علاقوں کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں مقبوضہ جموں کشمیر کی بارہمولہ جیل، سری نگر جیل، کپواڑہ جیل اور کوٹ بھلوال کی جیلوں میں قید کشمیری سیاسی قیدیوں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بغیر کسی الزام کے جیلوں میں قید رکھا گیا ہے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں قید افراد کو ہندوستانی ریاست اتر پردیش کی آگرہ جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے خلاف مظاہرے کرنے سمیت ہر قسم کی مخالفانہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث کشمیریوں کے خلاف بھی دہشت گردی اور دہشت گردی کی معاونت کے الزامات میں مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں قید کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف یہ مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے تحقیقی ادارے NIA نے گزشتہ چند ماہ سے کشمیریوں کے خلاف دہشت گردی کی معاونت کے الزامات میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر رکھا ہے اور آئے روز یہ متعدد افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ NIA کی کارروائیاں مقبوضہ کشمیر کے تمام اضلاع میں تیزی سے جاری ہیں اور ان کا نشانہ بننے والے مختلف شعبہ زندگی کے افراد میں تاجر، بزنس مین اور دوسرے شعبوں کے افراد بھی شامل ہیں۔ 2 روز قبل ہی NIA نے 5 کشمیریوں محمد حنیف چیرالو، حفیظ، اویس ڈار، متین بھٹ اور عارف فاروق بھٹ کو گرفتار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ افراد کشمیری فریڈم فائٹرز کو لاجسٹک سپورٹ اور معلومات فراہم کرتے تھے۔ NIA نے ان افراد کو 5 کشمیری فریڈم فائٹرز کے کارکن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پلوامہ، شوپیاں، سری نگر اور مختلف دیگر علاقوں سے بھی کئی افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں تحریک آزادی کے لیے پیسے فراہم کرنے کے الزامات و دیگر الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی سڑکوں پر فوج کے بینکر دوبارہ قائم کیے جا رہے ہیں اور سڑکوں پر تعینات سیکورٹی فورسز اہلکاروں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فورسز کی مزید 55 کمپنیاں بھی مقبوضہ کشمیر بھیجی گئی ہیں۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے دنیا کے تمام خطوں میں اپنی پالیسیوں کے حوالے سے انسانی حقوق اور جمہوریت کو بنیاد قرار دیا تھا، لیکن ہندوستان کے معاملے میں امریکی صدر جوزف بائیڈن کا دورہ معیار کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے بدترین ظلم اور جبر کی صورتحال کو نظر انداز کرنا انسانیت کے خلاف ہندوستانی جرم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ تاہم امریکہ کے اس کردار کے باوجود دنیا مقبوضہ کشمیر کی اس سنگین صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں، تنظیموں کی رپورٹس مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف ہندوستان کے ان بدترین مظالم کو ریکارڈ پر لا رہے ہیں۔
ہندوستان کی مودی حکومت کی سیاست یہ ہے کہ وہ ہر معاملے کو دھونس اور ہر دھرمی پر مبنی اقدامات سے بندوق کی نوک پر کرانے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہندوستان گزشتہ 74 سال میں کشمیر کو ہتھیانے کے لیے بھرپور جنگی آپریشن، فوجی کارروائیوں، ہر طرح کے ظلم و جبر اور سازشوں کے باوجود کشمیر کا مسئلہ اپنے حق میں حل نہیں کر سکا ہے۔ جس طرح نائی دنیا کے بال کاٹتا ہے لیکن اس کے اپنے بال بڑے ہوتے ہیں، موچی سب کے جوتے سیتا ہے لیکن اس کا اپنا جوتا پھٹا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ہندوستان کو چلانے والا برہمن خود کو عقل و دانش کا شاہکار کہتے ہوئے اس پہ اتراتا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ اگر ہندوستان کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں، انصاف کے تقاضوں اور انسانیت کے اصولوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرنے پر رضامند ہوتا ہے تو اس سے جنوبی ایشیا دنیا کا امیر ترین خطہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اکثریتی انتہا پسند ہندو ذہنیت کا کیا علاج ہے؟ ان کی وحشت اور جنونیت تباہی اور بربادی میں ہی سکون محسوس کرتی ہے۔ انگلینڈ میں مقیم جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس، جسے اقوام متحدہ کی رکنیت بھی حاصل ہے، کے چیئرمین ڈاکٹر سید نذیر گیلانی نے اس تمام صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کا منظور کردہ اور ہندوستان اور پاکستان کا تسلیم کردہ ایک یہ باقاعدہ پروگرام ہے جس پر جزوی طور پر عمل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کی تکمیل کی اشد ضرورت ہے، اور انہوں نے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان پر زور دیا کہ اس سلسلے میں حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کو فوری اقدامات کرنے چاہیے۔